قیامت کی چھوٹی علامات میں سے گھروں کی تزئین و آرائش بھی ہے۔ تعیش، اسراف اور فخر و تکبر قابل مذمت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری زمانے میں لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر بہت قیمتی اور زیب و زینت والے پردے لٹکانے میں فخر محسوس کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ منقش و مزین چادروں جیسے گھر تعمیر نہ کرنے لگے، یعنی گھروں پہ اتنا خرچہ کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث بخاری کی ہے۔ حدیث کی معنی یہ ہے کہ گھروں کو کپڑوں کی طرح داری دار اور منقش بنائیں گے، یعنی اس پہ ڈیزائننگ کی جائے گی، کیلیگرافی کی جائے گی، اس کے لیے طرح طرح کے ٹائل اور یہ چیزیں منگائے جائیں گے زیب و زینت کے لیے۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ گھروں میں پردے لٹکانا یا انہیں سجانا حرام ہے، بلکہ حرام صرف یہ ہے کہ اس کام میں اسراف اور فخر و مباحات سے کام لیا جائے۔ یعنی آج کل جو ہم کرتے ہیں، ہم تو واش روم کی بھی ڈیزائننگ کرتے ہیں، بھائی ٹب اس میں کس طرح لگنا چاہیے، وہ پلا کے گھر میں اس طرح لگا ہے، میرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ جو نل ہے، ٹوٹیاں ہیں، یہ بھی اس طرح ہونی چاہیے، جو ماڈرن ہو وہی میرے گھر میں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک ہم مقابلہ کرتے، دوسرا ہم اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھائی میرا جو ڈیزائننگ ہے اور میرا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ قیامت کے چھوٹے نشانات میں سے ایک نشانی ہے کہ بندہ اپنے گھروں کو اس طرح سجائے جیسے چادر کو ڈیزائن کر کے سجایا جاتا ہے۔ اور اس میں جو حدیث میں نے پیش کیا یہ بخاری کا ہے۔ اچھا، ایک اور نشانی جو قیامت کی ہے چھوٹی نشانیوں میں، وہ کثرت سے آسمانی بجلی کا گرنا ہے۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ آسمانی بجلی گرنے سے کثیر تعداد میں موت کا شکار ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب آسمانی بجلیاں کثرت سے گریں گی، حتیٰ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس آ کر سوال کرے گا، آج تم میں سے کون کون بجلی کا شکار ہو کر فوت ہوا؟ وہ کہیں گے فلاں اور فلاں شخص آج اس کی ضد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ اور یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اب جو بجلی، یعنی جس کو قرآن میں صاعقہ، اس عظیم بجلی کو کہتے ہیں جو کڑک اور چمک کے ساتھ آسمان سے گرتی ہے، اللہ عز و جل نے قوم سمود کو ایسی ہی آسمانی بجلی سے ہلاک کیا تھا۔ ارشاد الہی ہے وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، اور اس طرح یہ آیت کافی لمبی آیت ہے، جس کا معنی ہے رہی سمود سو ہم نے ان کی بھی راہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی، تو اس کی بنا پر اس کو عذاب دیا، یعنی آسمانی بجلی نے ان کے کرتوتوں کے باعث اس کو پکڑ لیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی ارشاد ہے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پھر اگر یہ لوگ اعراض کریں، یعنی آپ کی بات نہ مانے، تو کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کڑک عذاب یعنی آسمانی بجلی سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ اس کڑک کی شدت اور قوت کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر طاغیہ کے لفظ سے بھی کیا ہے، یعنی جو آسمانی بجلی گرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
سمود تو طاغیہ یعنی بے حد خوفناک آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ قیامت کے چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آسمانی بجلیاں بہت زیادہ گریں گی، اور یہ آج کل ہوتا ہے، بہت سی جگہوں پہ آسمانی بجلیاں گرتی رہتی ہے۔ اللہ ہمیں ان تمام مصائب سے امن میں رکھے، محفوظ رکھے۔